ایک جنگ میں 70 حافظوں کو شہید کر دیا گیا. 70 حافظوں کو ٹارگٹ کیا گیا. باضابطہ حافظوں کو چن چن کے ماریں گے. اس لیے میں ایک بات ابھی مظفر پور کے ایک پروگرام میں کہا تھا جو چینل پر بہت زیادہ وائرل ہوا. جس سنت پر وہ یہاں بھی بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا. بقرہ کی قربانی جائز یا ناجائز، اس حوالے سے اعلی حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہندوستان میں بقرہ بڑے قاف سے ہیں، بقرہ کی قربانی نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے فساد ہو رہا، اس کی وجہ سے فساد ہو رہا تو چھوڑ دیتے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جس سنت پر اٹیک ہو سب کو مل کے اسے بچانا واجب ہو جاتا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں یعنی وہ سنت اپ گریڈ ہو کے واجب کے درجے میں چلی جاتی، سیدھا اوپر پوسٹ پر آ جاتی ہے. جس چیز پر اٹیک ہو، اگر قرآن پر اٹیک ہو سب پر لازم ہے کہ قرآن کی حفاظت کرے. شان مصطفیٰ پر اٹیک ہو شان مصطفیٰ کی حفاظت کرے. حافظوں کو ٹارگٹ کیا گیا، 70 حافظوں کو شہید کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں امیر المومنین قرآن کو جمع کر لیا جائے. کام وہ کیف افعل لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا. اس وقت تک قرآن 2 تختی کے درمیان نہیں تھا، الگ الگ، ایک پیج ان کے پاس، ایک پیج ان کے پاس، ایک پیج ان کے پاس، 10 صفحے ان کے پاس، ایسا تھا قرآن. 1-2 تختی کے درمیان نہیں تھا. کس نے مشورہ دیا؟ عمر فاروق اعظم نے. کس کو؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو. جواب کیا دیا؟ کیف افعل لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیوں کروں جو نبی نے نہیں کیا. حضرت عمر فرماتی واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم یہ بہتر کام ہے. اور دونوں کی بحث ہونے لگی. بحث کرتے 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 حضرت ابو بکر فرماتے حتی شرح اللہ صدری لذالک کما شرح صدر عمر، اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا. اب قرآن جمع ہو گیا. آگے اور ہے، ایک اور صحابی کو بلایا زید بن حارثہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے، قرآن جمع کرنا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کیف افعل لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جواب دیا، دونوں میں بحث ہونے لگی. یہاں ایک قابل غور پہلو یہ ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عام صحابہ میں سے جن کے پاس قرآن کی آیتیں بھی تھی، اور حضرت عمر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت زید بحث کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے، لیکن حضرت عمر کچھ نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہوا جب پیر صاحب اور مرید صاحب میں کچھ باتیں چل رہی ہو تو ہم نشینوں کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے. جو حاشیہ بردار ہے اس میں بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، بقراتی نہیں کرنی چاہیے. اس میں ڈائریکٹ مرید سے مخاطب ہے پیر صاحب، انہی کو ان سے بات کرنے دینا چاہیے. بیچ میں جو پڑھتا ہے وہی گڑبڑ سربڑ کرتا ہے اور نظام کو درم برم کرتا ہے. بہرحال قرآن شریف 2 تختی کے درمیان جمع ہو گیا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک رسم میں جمع کیا گیا، اور جب ایک رسم عثمانی میں جمع کیا جا رہا تھا اس کا نام رسم عثمانی پڑا. تب یہودی پہنچے تھے حضرت عثمان کے پاس. حضرت سب کچھ ٹھیک ہے، ایک نقطہ کو ہٹا دیجئے نا اور بدلے میں جو کہیے گا میں دے دوں گا. وہ نقطہ کون سا تھا وہ سن لیں. فلما آتا اہل قریۃ استطعم اہلھا فابوا ان یضیفوہما. وہ نقطہ یہ تھا خضر اور حضرت موسیٰ کا سفر. یہ ہمارے ائمہ اعظام مسجدوں میں بیان کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا مسجدوں میں، لیکن یہ وہ آدمی سنتا ہے جو مسجد میں تقریر سے پہلے جاتا ہے. اگر تقریر کے بعد میں کوئی جمعہ میں جاتا ہے تب وہ 100 سال جمعہ کی نماز پڑھے ایک بھی مسئلہ نہیں سیکھ پائے گا. ہم سے اچھے خطیب آپ کی مسجد کے امام صاحب ہے، یاد رکھیے گا. ہر جمعہ میں نئی تقریر کرتے ہیں، محنت کر کے کرتے ہیں. ہم ایک تقریر کئی اسٹیٹ میں کر لیتے ہیں، معقول نذرانہ لے کر، فلائٹ سے آ کر. آپ کا امام ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک محنت کر کے تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ سب واقعات بیان کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ وہاں جمعہ کی تقریر ختم ہونے کے بعد جاتے ہیں جب عربی میں خطبہ شروع ہوتا ہے، اور عربی کا خطبہ بھی تقریر ہی ہے.
مگر وہ سر کے اوپر سے باؤنس کرتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا امام صاحب نے عربی میں کیا کہا، حالانکہ وہ بھی تقریر ہی ہے، اس لیے عرب میں الگ سے تقریر نہیں کی جاتی، خطبہ ہی تقریر ہوتی ہے عرب کنٹری میں، آج بھی عرب کنٹری میں الگ سے تقریر نہیں کی جاتی، لہذا مسجد میں جمعہ کی تقریر سے پہلے پہنچے، تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے، اگر ایک جمعہ میں امام صاحب نے 4 مسئلے بیان کیا، آپ نے 4 سیکھے، مہینے میں 4 جمعہ ہوتے ہیں، 4 کو 4 سے انٹو کریں تو بن جاتے ہیں 16، ایک مہینے میں 16 مسئلوں کے علامہ بن جائیں گے آپ، اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 16 کو 12 سے انٹو کریں، پھر آپ کی زندگی کتنے سال کی ہے اس سے انٹو کر کے دیکھیں تو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ حاصل یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، یہ دونوں ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں سے کہا، گاؤں والوں مجھے کھانا کھلاؤ، ہم لوگ بھوکے ہیں۔ گاؤں والوں نے کہا ابو ان یضیفوہما، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ غور کیجئے گا، ہمارے یہاں پیر صاحب آ جائے تو ہم لوگ کتنا ادب کرتے ہیں، عالم صاحب آ جائے، خطیب صاحب آ جائے، ہمارے چترویدی صاحب سردار نعیمی صاحب آ جائے، کتنا ادب کرتے ہیں، مگر یہ اتنے مردود ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود و نصرانہ، امریکہ والے بھائی، اتنے مردود خبیث ہے کہ اپنے نبی کو کھانا نہیں کھلائے، اپنے نبی کو بھگا دیا ان لوگوں نے۔ جب حضرت موسیٰ اور خضر پہنچے ہمیں کھانا کھلا، فَأَبَوْا، انکار کر دیا، الف زبر آب، باواو زبر بو، ابو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ اسی با کے نقطے کو ہٹانے کے لیے بنی اسرائیل آئے تھے اور کہا یہ نقطے کو ہٹا کے اس کے اوپر 2 نقطے لگا دے تو بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جس کا مطلب ہوگا کھانا کھلایا انہیں۔ با کے نقطے کو ہٹا دے، اس کے اوپر 2 نقطے لگا دے، ہماری توہین ہو رہی کہ ہم لوگ اتنے نالائق تھے، ہمارے باپ دادا کے نبی کو بھگا دیا۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی وہ نقطہ کو ہٹا دے اور بدلے میں دولت چاہیے تو دولت، ثروت تو ثروت، یا عرب کی حسین لڑکی چاہیے تو وہ دینے کے لیے تیار۔ حضرت عثمان غنی نے کہا سنو، چاند سورج بھی دے دو مگر میں مصطفیٰ کا دیا ہوا نقطہ باقا نہیں بدل سکتا، یہیں سے مزاج دے دیا۔ آج بھی پروین توگڑیا جیسے جتنے لوگ ہو، جیسا کہ ہمارے چترویدی صاحب نے بتایا، وہ 26 آیتیں نہیں، جو بھی حربہ استعمال کر لے، قرآن بدلنے کی باتیں کر لے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، نئی قسم نہیں ہے، سمجھ جائیے گا یہودی نصرانی کی اولاد ہے۔ اس کے باپ عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے تھے ایک نقطہ کو ہٹانے کے لیے، مگر انہوں نے نہیں بدلا، آج یہ بدل رہے ہیں، کل ان کے باپ دادا بھی گئے تھے، ہم لوگ بھی یہیں سے سمجھ میں آ گیا، جو قرآن بدلنے کے لیے آتا ہے وہ یہود و نصرانی کی اولاد ہے، اور جو قرآن بچانے کے لیے آتا ہے وہ عثمان غنی کی اولاد ہے، اور ہم لوگ عثمان غنی کی روحانی اولادوں میں ہیں۔ بچپن میں 3-4 سال کی عمر تھی اور محرم میں جب لاٹھی کھیلنے آتے تھے تو پاؤں آگے پیچھے کر کے ہمارے استاد ایک شعر بتاتے تھے، اور وہ شعر دماغ میں آج تک پتھر کی لکیر کی طرح بسا ہوا ہے، اور وہ شعر یہ تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اسلام، عظمت صحابہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ، جشن دستار بندی دارالعلوم نور الاسلام، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔